بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میرا نام خرم ہے اور میں برطانیہ میں تقریباً 17 سال سے مقیم ہوں۔ حال ہی میں کچھ پروگرامز آج کل میڈیا پہ بڑے جوش و خروش سے دکھائے جا رہے ہیں، جس میں ایک مخصوص عقیدے کے بارے میں یک طرفہ باتیں اور انتہائی غلط قسم کے پروپیگنڈاز اچھالے جا رہے ہیں، اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر اس مذہب کے موقف کے انتہائی غلط اور یک طرفہ پروپیگنڈا جاری ہے۔ اس پروپیگنڈا کا نقصان صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص بغیر تحقیق کے ایک جھوٹ کو پھیلائے، اس کا جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا اس قسم کا ہے کہ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کی ذات کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اسی حدیث کے زمرے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایز اے غیر مسلم اور ایز اے منافق اٹھائے گا، جو کہ دوسروں کو غیر مسلمان سمجھتے ہیں، کلمہ گو لوگ ہیں۔ جو مثال کے طور پہ میں بات کروں گا یہاں پہ احمدیہ مسلمان کمیونٹی جو ہے، میں الحمدللہ احمدی ہوں اور میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ یہ ہو گیا میرا انٹروڈکشن۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے ہمارا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اپنے آپ کو مسلمان کہا اور ہمارا ذبح کیا ہوا گوشت کھایا، وہ مسلمان ہے۔ تمام احمدی الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعریف کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جہاں تک کلمے کی بات ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور قرآن کو خاتم الکتب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین، خاتم المرسلین سمجھتے ہیں۔ فرق ہم میں، جماعت احمدیہ میں اور دوسرے فرقوں میں صرف ایک ہے، اور یہ فرق ہمیں کم از کم دوسرے فرقوں سے بہت زیادہ دور لے جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جو مین فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی علیہ السلام مانتے ہیں، اور یہ وہی امام مہدی علیہ السلام ہے جس کی پیش گوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اور دوسرے فرقے وہ اس لحاظ سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی نہیں مانتے۔ ان کا حق ہے وہ نہ مانے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے دعوے کو نہیں مانتے تو یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ اس فرقے کے بارے میں یا ان کے قابلین کے بارے میں گندی زبان اور غلیظ گالیاں دینی شروع کر دیں؟ خاص کر وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ دوستو، بڑی غور طلب بات یہ ہے، اور آپ اس بارے میں برائے مہربانی نیوٹرل ہو کے ضرور سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کا پیغام دیتے تھے
غور کرنے والی بات ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام دیتے تو کیا ان کا یہی طریقہ کار ہوتا تھا جو کہ طریقہ کار آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام دینے سے پہلے جو ان کے مخالفین تھے ان کو گالیاں دیتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کافرین کو نعوذ باللہ برا بلا کہتے تھے؟ بلکہ الٹا مخالفین جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، پتھر بچھاتے تھے، کانٹے بجاتے تھے، پتھر برساتے تھے. طائف کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے. اور آگے سے جو رسپانس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ جب فرشتے آئے طائف کے موقع پہ، جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں تو ہم اس آبادی کو تہز نہز کر کے رکھ دیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ ہے وہ نبی جنہوں نے اپنی جان کے اوپر انتہائی زیادہ ظلم سہنے کے باوجود مقصد صرف یہی سمجھا کہ میں اپنے پیارے خدا کا پیغام دنیا تک پہنچاؤں جس نے مجھے بھیجا ہے. ان کا مقصد بہت بڑا تھا. میرا یہی پیغام اپنے تمام ان دوستوں کے لیے ہے، اپنے غیر مسلم غیر احمدی دوستوں کے لیے ہے جو کہ ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، جو کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام صاحب کو نہیں مانتے حق پہ. کہ کیا آپ میں کوئی ایک بھی عالم ابھی تک، جب سے میں پیدا ہوا ہوں، تقریباً میری 41-42 سال عمر ہو چکی ہے، میں نے آج تک کبھی بھی کوئی ایسا عالم نہیں دیکھا جس نے جماعت احمدیہ کے مبلغین سے یا اکابرین سے وہی دل، وہی جذبہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اس پیشن کے ساتھ یا اس محبت نرمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہو، میں نے نہیں دیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے حق سچ کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ، کیونکہ ہمارے پاس جو باتیں ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہیں. اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی قرآن و حدیث کی بنیاد کے اوپر ہمیں گالیاں دیتے ہیں یا ہمارے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمیں دکھائیں تو صحیح کہ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخالفین کو گندی اور ننگی گالیاں دی. یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. آپ ٹی وی چینلز کھول لیں، اس میں اینکرز، اس میں جو انالیسس آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے محض اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسی غلیظ زبان اور ایسی کھٹیا باتیں منسوب کرتے ہیں، اور وہ اسلام کی تعلیمات کو کھیل سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں وہ؟ کب تک سمجھیں گے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا سے ٹکر لینے کے بعد وہ سروائیو کر پائیں گے؟ یقین کریں نہیں. یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. میری ایک اشارہ یہ حال ہی میں ایک صابر شاکر صاحب ہو گئے اور مختلف ٹی وی میں جو ڈرامہ رائٹرز ہیں، اور اس میں خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں، اور انہوں نے بھی قتل کا فتویٰ لگایا. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بغیر ہماری تعلیمات کو پڑھے ہوئے، ہماری تحریرات کو دیکھے ہوئے فتوے لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور انتہائی بددیانتی اور غلاظت سے کام لیتے ہوئے وہی خاص کر اولیاء مقبول جان صاحب، یہ وہی لوگ ہیں جن کو دیکھ کے مجھے آج ان مخالفین کے بارے میں
ان کا چہرہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام مسلمان ہونے کی تعریف بتائی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب کوئی مجھ سے اتفاق کرے یا نہ کرے اس کا اور اس کے خدا کا مسئلہ ہے، لیکن جو چیز میں آج ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ صرف یہ کہ یہ کسی شخص کا حق نہیں بنتا کہ مجھ سے نا اتفاقی رکھتے ہوئے میرے بارے میں وہی ابو جہلانہ قسم کا رویہ اختیار کرے۔ ہماری مسجدوں کو بند کیا گیا، ہماری اذانوں پہ پابندی لگائی گئی، ہمارے کلمہ پڑھنے پہ پابندی لگائی گئی، تو اس سے میں کیا اخذ کروں؟ میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو مسلمان اس وقت، کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں جو قانون بنا ہے یہ تو پاکستان میں بنا ہے، جو قانون ہمارے خلاف بنا ہے اس قانون کی الفاظ یہ ہیں، یا پھر یہاں پہ ڈائریکٹلی پاکستان کے جو علماء ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ احمدی جب یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نہ کہیں، یعنی کہ یہ لوگ، یہ جو مولوی اور علماء جو ہیں پاکستان کے، جو کہ غیر احمدی جو کہ مخالفین ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، اور نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ کہیں۔ اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑی بدقسمتی ان لوگوں کی کیا ہوگی جو اس قسم کی سوچ کو فروغ دیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ عالم ہیں، ہم وہ مخلوق ہیں جو کہ کلمہ پڑھنے والوں کو یہ کہتی ہے کہ تم نے کلمہ نہیں پڑھنا۔ میرے ساتھ میں نے کہا کہ بے شک نا اتفاق رکھیں، میرے عقائد کے ساتھ نا اتفاق رکھیں، لیکن یہ کون سا قانون ہے دنیا کا، یہ کون سی سوچ ہے دنیا کی جو آپ کو یہ کہنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ بھائی تم نے جس احمدی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو 3 سال کی سزا دے دو۔ بہرحال آپ لوگ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، میں مخاطب کر رہا ہوں اپنے پاکستان کے عام لوگوں کو، اپنے حالات پہ نظر دوڑائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب امام کو میں بھیجوں گا تو اس کو پکڑ لینا، اس کا ہاتھ تھام لینا، نہیں تھامو گے تو جو آج کل پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، یہ سب کا سب اسی کا نتیجہ ہے۔ میرا اس پہ منوان الحمدللہ پورا یقین ہے۔ جب تک آپ لوگ وقت کے امام کو نہیں پہچانیں گے، اسی طرح ہی آپ لوگوں کی مساجد میں بھی، مدرسوں میں بھی اسلام اور قرآن کے اوپر بدفعلیاں، گندگیاں، قتل و غارت، ملاوٹ اور مذہب کے نام پہ قتل اور حرام، رشوت، سب کے سب جتنی بھی برائیاں معاشرے کی ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹ رہیں گی، اس لیے کہ آپ لوگ مذہب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہو۔ آپ کہتے تو ہو کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، لیکن معذرت سے آپ لوگ نہیں ماننے والے۔ آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت ترین مذہب کے ساتھ بہت زیادہ بددیانتی کر رہے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں دوسرے ممالک میں بیٹھ کے اپنا پیغام اچھے طریقے سے، اسلام کا پیغام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اچھے طریقے سے لوگوں کو نہیں دے سکتے، کیونکہ جس قسم کا معیار، جس قسم کا ایٹیچیوڈ آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم احمدی ہیں، ہمارا کلر، ہمارا رنگ، ہماری ہر چیز اسی طرح پاکستانیوں کی طرح ہے، لیکن کل پاکستان میں کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے یا پھر کسی بیچاری معصوم زینب کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو ان کے جواب دہ ہم ہوتے ہیں یہاں پہ، اور اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جماعت احمدیہ یہاں پہ ہے، ہر وقت، ہر پل، ہر سٹیپ پہ ڈیفینڈ کرتی ہے، لیکن
فکر آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہو، یہ کس کے ساتھ کر رہے ہو، یہ ظلم کب تک کرو گے اپنے ساتھ؟ ہمیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑا، جماعت احمدیہ سے کیا فرق پڑا مجھے یہ بتائیں؟ یہ فرق پڑا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر دھڑا دھڑ لوگ احمدی ہو رہے ہیں۔ میرا یہ پیغام اردو میں اس لیے ہے کہ میں پاکستانی اپنے جو بھائی ہیں، جن کی میں حالتیں، جن کو میں دیکھتا ہوں، جن کے اندر میں رہ کے گیا ہوں، ان کی فکر ہے، ورنہ میں بھی اپنی زندگی گزاروں یہاں پہ الحمدللہ بہترین زندگی گزار رہا ہوں، کسی قسم کی کوئی وہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی چکر نہیں، لیکن دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہتے ہو، اور یہ کیا کر رہے ہو، کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو؟ کسی دن اپنی شک تو پڑھو، جو قانون میں یہ جو 1974 میں جو شک آپ کے بارے میں بنائی گئی ہے، اس شک کے الفاظ یہ ہیں کہ جو بھی شخص کسی بھی قسم کی نبوت کو مانے یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے، یا پھر کسی بھی مسئلے کے آنے کے بارے میں بلیو رکھے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ سارے نہیں، تقریباً کافی حد تک لوگ یہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟ جب وہ آئیں گے ایکسکیوز می جب وہ آئیں گے تو ظاہر ہے آپ ان کو مانیں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ اب جو شخص 1974 کے اس شک کے بعد پیدا ہوا، جس نے شادی کی، جس نے نکاح کیا، ان کے نکاح تو فاسق ہو چکے ہیں، سب ختم ہو چکے ہیں اس شک کی بنیاد کے اوپر۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو یہ شک بنائی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو شک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کسی بھی قسم کی نبوت کے بارے میں رائے رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نبی آ سکتا ہے، چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آپ سارا دن اکثر بیچ میں کچھ لوگ، بلکہ میں کہوں گا کہ کچھ شر پسند جو لوگ ہیں، جو سارا دن بیٹھ کے یہ رونا روتے ہیں جی کہ احمدی دار اسلام سے خارج ہیں۔ کیا کوئی دار اسلام سے خارج ہوا بندہ بھی دوسروں کو کہہ سکتا ہے؟ آپ کی پارلیمنٹ کی اس شک نے 260 نے آپ کو سب سے پہلے دار اسلام سے خارج کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے، کیونکہ آپ لوگ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور شک یہ کہتی ہے کہ جو شخص کسی بھی قسم کی نبوت کے آنے کا قائل ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ آپ اس شک کو سمجھ نہیں رہے، آپ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، جماعت احمدیہ کو آپ گالیوں سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے، گندگی سے نہیں مار سکتے، دلائل سے، محبت سے، پیار سے ہمارے ساتھ بات کریں۔ بہت سارے لوگ بہت اچھا دل رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن مولوی، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آسمان کے نیچے زمین پر بدترین مخلوق، وہ یہ نہیں چاہتے کہ جماعت کا پیغام عام لوگوں تک پہنچے۔ ان کو پتا ہے کہ جس دن یہ پیغام پہنچ گیا، اس دن سے ہماری روٹیاں، ہماری مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہو جائیں گے۔ لیکن عام لوگ جب نماز پڑھنے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہی جماعت احمدیہ چاہتی ہے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں۔ دوسری ایک بات چھوٹی سی میں کہنا چاہوں گا کہ قرآن کہتا ایکسکیوز می قرآن کہتا ہے کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ یہ جو لوگ روزانہ سوشل میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم بغیر دلیل کو اس کو کافر مانتے ہیں، وہ قرآن کی صریحاً قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ ان کو یہ کس نے حق دیا کہ یہ قرآن کی اس آیت کے مخالف چلیں؟ اسی لیے تو آپ لوگوں پہ عذاب آیا ہے،
اسی لیے دنیا میں عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طبقے، ہر انسان، ہر مخلوق، ہر قوم کو ان کے حالات کے مطابق عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ بھائیو آپ لوگ سمجھو، وقت کا امام آ چکا، وقت کا امام آ چکا۔ یاد رکھیں، نسل در نسل بندے مرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو، اللہ کے بھیجے ہوئے ہادیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہی اس کی بنائی ہوئی جماعت کو کبھی ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ ریسرچ کریں، گالی اور بدتمیزی سے پرہیز کریں۔ مسلمان اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اپنے اخلاق کا ظرف، نمونہ انتہائی اعلیٰ رکھیں، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یقین کریں، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بڑے بڑے علماء آپ کے جو اتنی اتنی بڑی داڑیاں رکھ کے، عربیاں اور قرآن رٹ کے جب آپ لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوتیں کرتے ہیں، سب سے بڑا ڈھونگ اور سب سے بڑا ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابتسام الہی ظہیر جیسے، خادم حسین رضوی جیسے، یہ طاہر شرفی، دیکھیں ابھی اس شخصیت، اس بندے کو دیکھیں جو کہ سارا سارا دن، کئی دفعہ آپ کے سامنے میڈیا نے، آپ کے ہی میڈیا نے اس کو ایکسپوز کیا، کبھی ڈرنک، کبھی شراب پیتے پکڑا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے عالم ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ کن کو فالو کر رہے ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ جو تھے وہ اس طرح کا رویہ رکھ سکتے ہیں، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ان کا ہو سکتا ہے؟ سوچیں تو صحیح، آپ کن کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے پیچھے لگ جائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، لیکن مخالفت کرنے سے پہلے آپ مجھے پڑھیں، مجھے بھرپور اے ٹو زیڈ کمپلیٹلی جانچیں بھانپیں میں ہوں کون، میری جماعت کا پیغام کیا ہے۔ لوگ اٹھتے ہیں، ادھر سے ایک ورس نکالیں گے، یا کتاب سے، روحانی خزائن سے ایک پیراگراف نکال کے وہ جناب سامنے رکھ دیں گے اور اس پہ پراپیگنڈا کر دیں گے۔ کچھ ایشوز ہیں ان کے پاس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن کی آیت پہ عمل کریں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔